بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اہلکاروں نے رواں برس اب تک آزادی پسند کارکنوں اور شہریوں سمیت کم از کم 3,898 کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا مقصد کشمیری عوام میں خوف و دہشت پیدا کرنا اور انہیں حق خود ارادت کے لیے اپنے جائز مطالبے کو ترک کرنے پر مجبور کرنا ہے، جسے اقوام متحدہ نے اپنی کئی قراردادوں کے ذریعے تسلیم کر رکھا ہے۔ بلا جواز گرفتاریاں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے حکم پر بھارتی فوج، راشٹریہ رائفلز، سینٹرل ریزرو پولیس فورس، اسپیشل آپریشن گروپ، پولیس، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی (NIA) اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی (SIA) جیسی بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ایجنسیوں کی طرف سے عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں حریت قیادت کی گرفتاریوں اور غیر قانونی نظر بندیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت جبر استبداد کے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ہرگز دبا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، آسیہ اندرابی اور دیگر رہنماؤں کو مسلسل نظر بند رکھ کر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے ایران کے خلاف اسرائیل کی فوجی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے اور سری نگر، بڈگام، بارہمولہ اور کارگل میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے اسرائیل کو بدمعاش ریاست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی اور اب علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس حملے کو مکمل طور پر بلا جواز قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور سری نگر سے بھارتی پارلیمنٹ کے رکن روح اللہ مہدی نے اسرائیل کو نوآبادیاتی ٹھگ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی، جبکہ PDP کی صدر محبوبہ مفتی نے حملے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے مغربی ممالک کی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے عوام کو شدید گرمی کے اس موسم میں پانی اور بجلی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ علاقے میں پانی اور بجلی کے محکموں میں انجینئروں کی سینکڑوں اسامیاں خالی ہیں، جنہیں انتظامیہ نہیں پور کر رہی۔ اتنی بڑی تعداد میں اسامیاں خالی ہونے کی وجہ سے ان محکموں کی عوامی خدمات اور کام کاج شدید متاثر ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو بجلی کی مسلسل لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ کچھ علاقوں میں 12 گھنٹے سے زائد بجلی کی بندش رہتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کی فراہمی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔